بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کے لیے پیش کیے جاتی ہیں اہم اور بصیرت افروز آڈیو بکس۔ جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کیفر گناہ کبیرہ آیت اللہ سید ہاشم رسولی مہلاتی کی۔ یہ کتاب نہ صرف گناہوں کی حقیقت کو واضح کرتی ہے بلکہ ان کے دنیاوی اور اخروی اثرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی بیان کرتی ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں اس کتاب کو۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 2 بیان ہوگا، اور پہلے حصے کے لیے آپ پلے لسٹ بنام کیفر گناہ کبیرہ نامی کتاب میں جا کر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف، جس کا باب نمبر بھی 2 ہی انشاءاللہ کہ بیان ہوگا، بیماری یا گناہ۔ جب اس باب کا مسودہ تیار ہو گیا اور میں نے اسے پریس کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا، اتفاقاً میری نگاہ خواجہ نوری کی کتاب پر پڑی کہ جو نفسیات کے موضوع سے متعلق تھی، اور میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا۔ کتاب کے ابتدائی صفحات میں مرض یا بدی کے عنوان کے تحت وقت کے اہم ترین سائنسی انکشافات پر گفتگو کہ جس سے ایک اقتباس در ذیل ہے۔ دور حاضر میں علمی اور فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے یہ ایک ثابت شدہ امر ہے، اور اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش باقی نہیں کہ ہمارے درمیان کوئی برا آدمی نہیں، فقط بیمار انسان موجود ہے۔ اس موضوع کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں خلقت بشر سے لے کر آج تک کوئی اکتشاف اور کوئی ایجاد بشر کی خوشحالی کے لیے اتنا زیادہ مؤثر نہ تھا اور نہ ہوگا۔ یعنی جس دن لوگ اس حقیقت کو پالیں گے، معاشرہ اور اس کو چلانے والے اداروں کی بنیاد اس مسلمہ حقیقت پر استوار ہوگی، اس دن بدبختی، مصائب، مشکلات، دشمنیاں، کشمکش، سزائیں بڑی حد تک ختم ہو جائیں گی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب سب اس حقیقت کو جان لیں گے کہ خساست، کاہلی، خوف، ہیرا کری، استحصال، مایوسی، کمروئی، بے انصافی، عیب جوئی، بے وفائی اور ان جیسے دوسرے صدیوں عیوب روحی اور نفسیاتی بیماریوں کا منطقی نتیجہ ہیں، اور یہ سب بیماریاں بھی نزلہ، زکام، درد گلو اور بدہضمی کی مانند ہی قابل علاج ہیں، تو اس دن 2 مفید اور قطعی نتائج حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ خود بیمار افراد کی جنہیں عمومی طور پر برا کہا جاتا ہے، اس وقت کمال اشتیاق سے اپنے علاج کے لیے کوششیں کریں گے جس کے نتیجے میں مفید اور بہتر انسان بن جائیں گے، اور دوسری یہ کہ لوگ ایسے انسانوں کو بری یا بغض اور عناد کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کے لیے قابل رحم احساسات رکھتے ہوں گے۔ یہ امر وضاحت کا محتاج نہیں کہ ان 2 نتائج کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ آج آپ خسیس، حاسد اور عیب جو انسان کو کہ جسے آپ برا انسان جانتے ہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص بیمار ہو تو آپ میں اس کے لیے رحم کے جذبات ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت عناد جو ہر قسم کے تشدد اور اخلاقی برائی کا موجب ہے، رقت و تراحم سے بدل دیا جائے گا کہ جو اکثر مہربانیوں اور نیکیوں کا سبب ہے۔ میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ یورپ سے پہل آنے والے ایک طبیب نے ایک انٹرویو کے دوران کہ جس کا موضوع آج کے یورپ کا علمی تحفہ تھا، یہ بات بتلائی تھی کہ یورپ میں یہ امر تحقیق پا چکا ہے کہ گناہ ایک قسم کی بیماری ہے۔ وہاں گنہگار کے علاج کے لیے نفسیاتی اصولوں سے کام لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پادری کو بیمار کے پاس لا کر اسے پند اور مذہبی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ یورپ میں اس قسم کے بیماروں کے لیے خصوصی مراکز ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ان مطالب کو آپ کے لیے نقل کیا تاکہ اس طرح فہم قرآن اور درک حدیث میں زیادہ آسانی ہو۔ ہاں، البتہ اس موضوع کو اکتشاف واقعاً اہم اور توجہ کے قابل ہے، جبکہ خواجہ نوری اس امر کو بشر کی خوشحالی کے لیے نہایت ہی مؤثر اور اہم جانتے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اس اکتشاف کو تحفے کے طور پر اہل یورپ سے لے رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔ قرآن ہمارے بزرگان دین نے آج سے 1400 سال قبل اس نقطے کو ہمارے لیے روشن کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع کے لیے ہم دوسروں کے دست نگر نہیں، بالکل اسی طرح ہم دوسرے علمی موضوعات کے سلسلے میں بھی بحمدللہ دوسروں کے محتاج نہیں۔ جس طرح قرآن اور ہماری دینی روایات علمی اکتشافات کے سلسلے میں جملہ مکاتیب فکر پر فوقیت رکھتی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ
قافلہ علم کی کاروان سالاری کی ہے، اسی طرح اس میدان میں بھی دوسروں سے پیش رہے ہیں۔ موضوع کے اثبات کے لیے درج ذیل آیات اور روایات کو پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر مکر کو بیماری سے تعبیر کیا، ان منافقین کے متعلق کہ جو خدا اور مومنین سے مکر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 میں فرمایا، ان کے دلوں میں مرض ہے، خدا ان کے مرض میں مزید اضافہ کرے گا۔ قرآن نے ایک اور مقام پر بے حیائی کو بیماری کہا ہے اور ازواج پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ گفتگو کرتے وقت لہجے میں نرمی اور نازکی نہ ہو تاکہ بیمار بے حیا افراد کے طمع کے اسباب فراہم نہ ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33، گفتار میں نرمی نہ رکھو تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کچھ اور آرزو نہ کرے۔ قرآن مجید نفاق اور منافقت کو بھی بیماری ہی جانتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، اور جس وقت منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے تھے کہ خدا نے اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ بس دھوکہ تھا۔ روایات میں بھی بزرگان دین نے گناہ کو مطلق بیماری کا نام دیا، جبکہ کچھ دوسرے گناہوں کو بھی خصوصی طور پر بیماری کے نام سے یاد کیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دلوں کے لیے کوئی درد گناہ سے بدتر نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ گناہ مرض ہے جبکہ ان کی دوا استغفار ہے۔ اس مرض کی شفا یہ ہے کہ دوسرے گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ حسد کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد ایک تکلیف دہ بیماری ہے جو حاسد کی نابودی یا محسود کی موت کے بغیر ختم نہیں ہوتی۔ کینے کے متعلق فرماتے ہیں کہ کینہ ایک مہلک مرض ہے کہ جو ہیضہ کی مانند ہے۔ تکبر کے بارے میں ہے کہ تکبر ایک ایسا مرض ہے کہ جو انسان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ اسلام من حیث المجموع ہر شہوت کو عام طور سے مہلک بیماری جانتا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ہر شہوت ایک مہلک مرض ہے، اس کی بہترین دوا اس سے اجتناب اور صبر ہے۔ گناہ کی بیماری کا علاج۔ اسلام نے نہ صرف گناہ کی بیماری کے علاج کے سلسلے میں بلکہ جملہ روحی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے بھی بہت بہترین اور مؤثر ترین علاج تجویز کیا۔ مغربی دانشوروں کو اسلام کے معالجاتی اصولوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ابھی برسوں کا عرصہ درکار ہے۔ نفسیاتی علاج کے ماہر ڈاکٹر جب کسی نفسیاتی مریض کا علاج کرتے ہیں، اس کی بیماری کی جڑ اور اسباب تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے سوالات کے ذریعے چھان پھٹک کر کے اس کے باطنی گرہوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد طے شدہ سائنسی طریقہ کار کے مطابق اس کی شخصیت اور روح کو تقویت پہنچاتے ہیں اور نفسیاتی بنیاد پر اس سے گفتگو کر کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کے مقام کو پہچانے۔ اس میں کسی انکار کی گنجائش نہیں کہ اس علمی اور سائنسی طریقہ کار کے مطابق نفسیاتی بیماریوں کا کسی حد تک علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری موارد کی مانند مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اس میں وہ قوت موجود نہیں ہوتی جس کے ذریعے وہ باطنی احساسات کے طوفان کا مقابلہ کر سکے۔ ایسے انسان کے لیے محاورتاً کہا جا سکتا ہے کہ اس کی مثال ایسے کمزور چراغ کی سی ہے کہ جو خطرناک طوفانی ہواؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہو، یا پھر جو اس لکڑی کے تختے کی مانند ہے کہ جو تباہ کن سیلاب کے راستے پر پڑا ہوا ہو۔ ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ جس میں مہینوں کی کوشش، نفسیاتی رہنماؤں اور ماہرین کی ہدایت پر عمل کرنے کے بعد بھی جب اس نفسیاتی بیمار پر دوبارہ اسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو وہ خود میں مقابلے کی ہمت نہیں پاتا اور بیمار پڑ جاتا ہے۔ اسلام نے جملہ مسائب، مشکلات، روحی بیماریوں سے بچانے کے لیے سب سے پہلے خدا پر ایمان کے فطری بنیاد کو مستحکم کیا، پھر سب کو اسی مضبوط جائے پناہ کی طرف ہدایت کی اور پریشانیوں، مشکلات کے حل کے لیے اسی عظیم طاقت کا سہارا لیا۔ اسلام ایک گنہگار شخص کے علاج کے لیے جو اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے لیے حقارت، شکست اور پستی کا احساس کرتا ہے، سب سے پہلے اسے خدا کی پناہ میں لے جاتا ہے، خدا کے لطف و کرم کی امید دلاتا ہے، پھر اس کے دل میں شوق اور امید کا جذبہ بیدار کر کے اسے آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے طلب مغفرت کرے، پھر علمی اور نفسیاتی طریقوں سے کام لیتے ہوئے اس کے دل میں ارادے کی وہ قوت پیدا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے گناہ کو ترک کر سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث اس کا ایک گہری نگاہ سے
مطالعہ ہمیں مزید وضاحتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے صراحت سے استغفار اور توسل بخدا کو گناہ کی بیماری کے علاج کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ تاکید کی کہ بیماری سے شفا اسی وقت حاصل ہوگی جب گناہ کا تکرار نہ کیا جائے۔ کوئی بعید نہیں کہ ذیل میں آنے والی یہ جو آیت ہے، جس کا ترجمہ اور تفصیل ابھی پیش کی جائے گی، اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر للذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے پیشواؤں کی نگاہ میں گناہ کی بیماری ایمان باللہ کے راستے سے انحراف کا نام ہے۔ اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اس جائے پناہ کی طرف دوبارہ واپس لوٹا جائے۔ اسی موضوع کو زنا، چوری اور شراب خوری جیسے گناہوں سے متعلق مختلف تعبیرات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام زنا کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب زنا کار زنا کرتا ہے تو ایمان کی روح اس کے وجود سے خارج ہو جاتی ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو وہ روح واپس لوٹ آتی ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے افراد کو گناہ کی بیماری سے بچانے کے لیے بچاؤ کے طریقوں پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے کہ جو دور حاضر میں بیماری سے نجات کے لیے صحت اور تندرستی کے اہم ترین اصول خیال کیے جاتے ہیں۔ اسلام ایک طرف اپنے پیروکاروں کو تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، دوسری طرف ان اسباب کی روک تھام کرتا ہے کہ جو گناہ میں آلودہ ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے گنہگار کے ساتھ ہم نشینی سے منع کیا ہے۔ اسی لیے اکثر گناہوں کے سلسلے میں تاکید ہے کہ مجلس گناہ میں شرکت یا توقف نہ کی جائے، جیسا کہ باب اول میں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو گناہ کے متعلق سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جب تک ان احکامات پر عمل ہوتا رہا، افراد شاذ ہی گناہ کا ارتکاب کرتے تھے۔ پھر وہی افراد اسلام کے پیشواؤں کے پاس آتے اور انحراف گناہ کے بعد ان سے درخواست کرتے کہ ان پر حد جاری کرے تاکہ وہ گناہ کے بوجھ سے خود کو ہلکا محسوس کریں۔ موضوع کی مزید وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کچھ تشریح پیش کی جائے۔ آج کے ماہرین نفسیاتی مریضوں کے علاج کے لیے ایک طے شدہ سائنسی طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی مدد سے بیماری کے اسباب کا پتہ چلا کر ان کے علاج کی کوشش۔ اس دلیل کے ثبوت میں ہم نفسیات شناسی کی اسی کتاب سے کہ جس میں ایک انداز کلام اختیار کیا گیا ہے، اقتباس کی تلخیص پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سلسلے میں اسلام کی امتیازی خصوصیت پر بھی گفتگو کریں گے۔ نفسیات شناسی کا رائج طریقہ کار کہ جس کے متعلق اساتذہ فن سے بہت کچھ سنا اور پڑھا، وہ یہ ہے کہ روحی اور نفسیاتی بیماری کی تشخیص کے لیے لازم ہے ہفتے میں کئی مرتبہ اور ہر مرتبہ 45 منٹ یا اس سے کچھ زیادہ ڈاکٹر کے مہیا کیے ہوئے آرام دہ بستر پر لیٹ کر کمرے کے دروازے کو بند کر لیں اور ڈاکٹر کے سوالات کا جواب دیں۔ اب ذہن اور فکر کی ہم آہنگی اور نفسیاتی معالج کی ہدایت کے مطابق اپنی روح کے عمیق اور تاریک سردابوں میں گام بگام آگے بڑھتے جائیں اور ان سردابوں میں اپنی جستجو کو مسلسل جاری رکھیں۔ جب آپ کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو جائیں گی تو وہ ان چھوٹے بڑے افریتیوں کو دیکھ سکیں گی کہ جو سرداب کی مخفی شگافوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ان فریب ہیں کہ جن کے اختیار میں آپ کی تقدیر کا ایک حصہ موجود ہے کہ جنہیں وہ آپ کے مرض کے بغیر صرف اپنی پسند کے مطابق گردش دیتے ہیں۔ پھر یہی وہ وقت ہے کہ جب آپ اپنے افریتوں کے درمیان دست بدست جنگ کا آغاز ہوتا ہے، لیکن یہ جنگ زیادہ خوفناک نہیں، کیونکہ افریتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف اندھیرے ہی میں زندگی گزارتے ہیں اور وہیں سے آزار پہنچاتے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں ان کی کمین گاہ سے باہر نکال کر روشنی میں رکھ دیں تو پہلے وہ تڑپیں گے، پھر نیم جان ہو جائیں گے۔ اگر انہیں اس طرح مسلسل روشنی میں رکھا جائے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مر جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے مرنے پر ایک طلسم باطل ہو جائے گا اور آپ اپنی تقدیر کے فیصلوں میں کسی حد تک آزاد ہو جائیں گے۔ آپ اس قابل ہو سکیں گے اپنی مرضی اور مصلحت کے مطابق عمل کریں۔ موضوع کی مزید وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ روحی اذیتوں کی ایک مثال کا
درجے بالا تشبیہات سے موازنہ کریں تاکہ تاریکی کا نقطہ بھی حل ہو جائے۔ مثال کے طور پر حسادت کو لے لیں۔ کم و بیش ہم سبھی افراد اس سے دوچار ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حسادت اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو روح کو گہری اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بے انتہا تکلیف، غلطیاں اور ناانصافیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہاں اس نقطے پر بھی توجہ مبذول رہے کہ حاسد کے اکثر اعمال اس کے اپنے ارادے کے تابع نہیں ہوتے، بلکہ وہ حسادت کے افریت کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نفسیاتی معالج حسادت کا علاج کس طرح کرتا ہے۔ وہ آپ کو ایک آرام دہ تخت پر پرسکون کمرے میں لٹا کر دروازے کو بند کر دے گا، خود اس طرف بیٹھ جاتا ہے کہ آپ کا رخ اس کی طرف نہ ہو تاکہ آپ اس کے چہرے کے اس تاثرات کو نہ دیکھ پائیں کہ جو اس کی گفتگو سے پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر بتدریج ایک تجربہ کار پکے دوست کی مانند آپ کو اس امر پر تیار کرتا ہے کہ آپ اپنے دل کی باتوں کو ایک ایک کر کے بیان کریں۔ اس طرح آپ جیسے جیسے گزشتہ واقعات کو بتاتے جائیں گے، مزید وہ واقعات بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گے جنہیں آپ برسوں سے بھول چکے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جسے تسلسل افکار کا نام دیا جاتا ہے۔ یہی امر نفسیات شناسی کے 3 اہم ذرائع میں سے ایک ہے: افکار کا تسلسل، خواب اور تصورات۔ یہی وہ 3 عوامل ہیں کہ جو آپ کو آپ کی روح کے عمیق تاریک سردابوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ انہی 3 عوامل کی بدولت ان افریتوں کی کمین گاہ کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کو حسادت پہ ابھارتے ہیں۔ ہر بار جب آپ تسلسل افکار کی مدد سے ان افریتوں کی کمین گاہ میں پہنچ کر ان میں سے ایک کو باہر نکال کر روشنی میں رکھ دیتے ہیں تو ان افریتوں کی مجموعی قوت میں ایک کی کمی ہوتی ہے۔ اس طرح اب وہ آپ کو پہلے کی طرح آسانی سے حسادت پر نہیں ابھار سکے گا۔ نتیجتاً آپ کا اختیار آپ کی عمل، ارادے اور اعمال پر بڑھ جائے گا۔ یہ ہے وہ طریقہ کار کہ جس کے مطابق نفسیات کے ماہرین روحی امراض میں مبتلا افراد کا علاج کرتے ہیں۔ اس طریقہ علاج میں بیمار کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں جستجو کر کے اپنے باطنی گرہوں کو کھول سکے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد کیا کریں کہ جو ماہر نفسیات تک نہیں پہنچ سکتے؟ نہ ہی ان کے پاس وقت، نہ تعلیم، نہ مالی حیثیت اجازت دیتی ہے۔ کتاب کے مصنف نے اس مسئلے کی طرف ایک پہلو پر گفتگو کی۔ وہ کہتا ہے کہ جو اشخاص ماہر نفسیات تک نہیں پہنچ سکتے یا ان کی مالی وسائل اتنے نہیں، وہ معلوم کے بغیر روزانہ اپنے گھر میں خود شناسی اور اپنی ذات میں غور و فکر کے ذریعے، جس کی تفصیل گزشتہ سطور میں بیان کی جا چکی ہے، چند ساعتیں روحی ورزش کے لیے مخصوص کر دیں۔ اس طریقے پر مسلسل عمل کر کے مطلوبہ نتائج کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس تعلیم ہی نہیں یا اس کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں، ان کے لیے کوئی راہ معین نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان افراد کے لیے کیا کیا جائے کہ جو ماہر نفسیات سے رجوع کرنے کے بعد بھی اپنے باطن کی گرہوں کو کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ یہ امر مشاہدے میں آ چکا ہے کہ روحی بیماریوں میں مبتلا بعض افراد کا ماہر نفسیات سے رجوع کے بعد بھی علاج نہیں کیا جا سکا۔ یہاں ہم یورپ کے ایک سربر آوردہ خاندان کا ایک واقعہ بیان کریں گے جسے تیرا کی نحوست پر پختہ عقیدہ تھا۔ اس خاندان میں ایک لڑکی مہینے کی 13ویں تاریخ کو پیدا ہوئی۔ جب لڑکی بڑی ہوئی، اسے معلوم ہوا کہ وہ 13 تاریخ کو پیدا ہوئی تو وہ سخت رنجیدہ ہوئی، اور وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہتا۔ اب وہ ہمیشہ غمگین اور پریشان دکھائی دیتی، اور وہ معتقد تھی کہ تاریخ پیدائش کی نحوست اس کی بدقسمتی کا سبب بنے گی۔ اس کے والدین علاج کی غرض سے اسے ماہر نفسیات کے پاس لے گئے تاکہ اس طرح اسے اضطراب اور پریشانی سے نجات دلائی جا سکے۔ ماہر نفسیات نے لڑکی کے علاج کے لیے اپنا پورا زور صرف کیا، لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ لڑکی مسلسل اپنی بدقسمتی کا رونا روتی اور دوسروں سے اس کا تذکرہ کرتی۔ لڑکی نے تعلیم سے فراغت کے بعد شادی کر لی، پھر اس نے ایک بچے کو جنم دیا، لیکن ہمیشہ کرتی رہتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ کار میں گزر رہے تھے۔ راستے میں اسے ماہر نفسیات سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ تم بلا وجہ پریشان ہو کر اپنی زندگی کو تلخ بنا رہی ہو، اب اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ کسی پرمسرت زندگی گزار رہی ہو۔ تو عورت رونے لگی، غصے میں کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب،
مجھے یقین ہے کہ تیرا کی نحوست مجھے بدبخت کر دے گی، یا پھر اگر خود نفسیاتی ڈاکٹر کسی روحی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اکثر روحی بیماریاں حیوانی خواہشات کے سر اٹھانے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ یہ امر ثابت شدہ حقیقت ہے کہ علم، عقل اور تربیت میں سے کوئی بھی نفسانی خواہشات کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، کیونکہ خود اتباع میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعض غذاؤں کے مضر اثرات، خطرناک عادتوں یا بعض کاموں میں افراد کے نتائج سے واقف ہونے کے باوجود بھی اپنی نفسانی خواہشات کو روک نہ سکے۔ اگر نفسیات کا علم بھی طب کی مانند قدیم ہوتا تو یقین بو علی سینا کی مخصوص علم طب میں مہارت کا یہ عالم ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی کتابیں طب کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ جنسی شہوت کی زیادتی، عورتوں سے مقاربت میں کثرت کی وجہ سے اس کی عمر مختصر ہو گئی اور وہ 57 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ حالانکہ ان اشعار کو اس طرف نسبت دی جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے جہاں تک ممکن ہو عورتوں سے کم مقاربت کرو، کہ اس طرح آب حیات کو عورتوں کے رحم میں گراتے ہو۔ دن میں ایک بار غذا کھایا کرو، اس وقت تک غذا نہ کھاؤ کہ جب تک پہلی غذا ہضم نہ ہو جائے۔ ابن خلکان نے اس کے جواب میں ایک شعر لکھا کہ نہ تم کو کتاب شفا اس کے علاج میں سود بن رہی، اور نہ ہی کتاب نجات نے اسے موت سے نجات دی۔ کتاب شفا اور کتاب نجات بو علی سینا کی دو اہم کتابیں ہیں۔ ایک استاد نے اپنے دوست کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک رات مجھے ایک ایسی میڈیکل کانفرنس میں مدعو کیا گیا کہ جہاں ایک طبیب کو الکحل کے مشروبات کے مضر اثرات پر تقریر کرنا تھی۔ چونکہ میں کانفرنس کے عنوان سے باخبر تھا اور کسی حد تک شراب کے مضر اثرات سے بھی واقفیت رکھتا تھا، اس لیے مجھے طبیب کی تقریر پسند آئی۔ طبیب نے عنوان کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس نے دلائل اور براہین کے ساتھ اس کے نقصانات اور خطرناک اثرات پر گفتگو کی۔ مجھے اس کی تقریر اس قدر پسند آئی کہ میرا دل چاہا کہ اس کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن مجھے ایسا کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور میں نے اس کام کو آئندہ پہ رکھ چھوڑا۔ ایک رات میں اتفاقاً تہران کی ایک بڑی سڑک سے گزر رہا تھا کہ دور سے میری نگاہ اسی طبیب پہ پڑی اور فوراً ہی اس رات کی تقریر میرے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ میں اس کے پاس گیا تاکہ اس رات کی تقریر پر اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جیسے ہی میں اس کے پاس گیا اس کے منہ سے شراب کی ایک تیز بو آ رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے سخت تکلیف پہنچی، اور میں نے اس سے پہلے ہی جملے گفتگو کی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ شراب کی کثرت استعمال کی وجہ سے وہ بے خود ہو رہا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ ممکن ہے یہ احکام روحی بیماریوں کے علاج کے لیے کسی حد تک مفید ہوں، لیکن جہاں تک گزشتہ اعمال کا تعلق ہے، یعنی کسی کو قتل کرنا، ناقابل تلافی مالی نقصان پہنچانا یا کسی کی ناموس پہ حملہ کرنے کی وجہ سے یہ بیماری عارض ہوتی ہے، تو اس طریقے علاج کا اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ ہمارا اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ گنہگاروں، روحی طور پر بیمار افراد کا علاج کیا جائے۔ علاج کے ذریعے ان کو اس مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت سے نکالا جاتا ہے کہ جو گزشتہ اعمال کی وجہ سے لاحق ہوئے، وگرنہ دوسری صورت میں ان کے مستقبل کا علاج کرنا نہایت آسان ہے۔ فرض کیجئے کسی نے قتل کیا، اس طرح ایک خاندان کو اس کے سرپرست سے محروم کیا۔ ایسا شخص چاہے سزا پائے یا نہ پائے، ہمیشہ ذہنی روحی طور پر اذیت میں رہے گا، خود کو مجرم اور فضائل سے عاری انسان سمجھے گا، نیز اپنی باقی عمر کرب اور اذیت میں بسر کرے گا۔ اس میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں کہ اگر گنہگار کو اپنے گناہوں کے بخشش کی کوئی امید نہ ہو، وہ بالکل مایوس ہو جائے تو معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک عنصر ثابت ہوگا۔ مزید گناہ کے لیے اس کی جرات میں اضافہ ہوگا، اور اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ روحی پریشانی اور مایوسی ایسے لوگوں کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ محمد بن شہاب زہری اہل سنت کا ایک عظیم محدث ہے۔ اس نے ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے امام سجاد اور امام محمد باقر علیہم السلام سے احادیث روایت کی ہیں۔ سیوطی کے مطابق وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے علم حدیث کی تدوین کی۔ جیسا کہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 50 سال تک بنی امیہ کی طرف سے حجاز اور عراق کے مختلف شہروں میں
گورنر کی حیثیت سے تعینات رہا۔ آخر میں حشام نے اسے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے استاد مقرر کیا۔ علامہ اربلی اپنی کتاب کشف الغمہ میں اس کے حالات کے ذیل میں تحریر کرتے ہیں کہ اس نے جس زمانے میں بنو امیہ کے لیے کام کر رہا تھا، ایک شخص کو بے گناہ قتل کیا۔ یہی امر اس کی پریشانی کا سبب بن گیا۔ وہ بیابان کی طرف نکل پڑا اور ایک غار کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اس پر بتدریج جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بڑھ گئے۔ وہ اسی کیفیت میں تھا کہ امام سجاد علیہ السلام حد سے مشرف ہوئے۔ مکے میں لوگوں نے زہری کے واقعے کو امام سے بیان کیا۔ درخواست کی گئی کہ اس کے علاج کے لیے کوئی بندوبست کریں۔ امام علیہ السلام زہری سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا، مجھے اس گناہ سے زیادہ جو تم نے ارتکاب کیا تمہاری مایوسی اور نا امیدی سے خوف ہے۔ مقتول کے وارثوں کو اس کا خون بہا ادا کرو، اپنے گھر بار کو واپس لوٹ جاؤ اور دین کے احکام سے واقفیت حاصل کرو۔ امام کے الفاظ نے گویا زہری کے بدن میں ایک تازہ روح پھونکی۔ اس نے سر کو اٹھا کے کہا، اے میرے سید و سردار، آپ نے میری پریشانی دور کر دی۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس خانوادے میں قرار دے۔ ابن شہر آشوب مناقب میں تحریر کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہو گیا۔ ایسی صورت میں کیا علمی راہیں ایسے شخص کے گزشتہ اضطراب اور بے چینی کو دور کر سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اس کے علاوہ ان حضرات کی علمی رہنمائیاں ہر جگہ ہر روحی بیماری کے لیے قابل عمل نہیں۔ ہم اس سے زیادہ اس باب کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ خود ان گناہوں اور بیماریوں کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ان احکامات سے اب جبکہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے طریقہ علاج اور اس کی خامیوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سلسلے میں اسلام کے احکامات کا بھی مطالعہ کریں۔ اسلام ایک بیمار، گنہگار اور نفسیاتی مریض کا علاج کس طرح کرتا ہے، نیز وہ کون سا طریقہ ہے جس کے مطابق اس کی موجود اور آئندہ پریشانیوں کو حل کر کے اسے معاشرے کے لیے ایک مفید انسان بناتا ہے۔ جیسے کہ بیان ہے، اسلام نے پہلے مرحلے پر افراد کے جملہ اعمال کو خدا پر ایمان کی بنیاد پر استوار کیا۔ ایمان باللہ اور روز قیامت پر اعتقاد کو اعمال کی قبولیت کی شرط قرار دی۔ اس مضبوط قلعے کو مزید مستحکم کر کے اپنے پیروکاروں کو ہر مشکل میں اسی جائے پناہ کی طرف ہدایت کی۔ یہی وہ عظیم طاقت ہے کہ جو ہر مشکل اور پریشانی کو خود بخود دور کرتی ہے۔ قرآن مجید سورہ رعد آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کے دل ذکر خدا سے اطمینان پاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ قلوب کو ذکر خدا ہی سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مفسرین کے مطابق تطمئن القلوب کے الفاظ الذین آمنوا کے لیے عطف تفسیری ہیں، یعنی ایمان باللہ اطمینان قلب کے لیے لازمی امر ہے۔ البتہ اسلام مرض، گناہ اور روحی بیماریوں کے علاج کے لیے اسی نفسیاتی اور شخصیت میں جستجو کے طریقہ کار سے بھی استفادہ کرتا ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ جیسی حدیث، یا پھر تفکر ساعہ خیرم من عبادہ یا 70 ستہ کی مانند احادیث اسی معنی پر دلالت کرتی ہوں، لیکن بنیادی امر وہی ایمان باللہ ہے جس کے ذریعے ہر مقام، ہر ماحول میں اس بیماری کو روکا یا اس کا مداوع کیا جا سکتا ہے۔ اسلام ابتدائی امر میں گنہگار کو حالت مایوسی اور نا امیدی سے نکالنے کے لیے اسے رحمت خدا اور گناہوں کی بخشش کی امید دلاتا ہے۔ رب جلیل قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول کہہ دو، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک خدا کل گناہوں کو بخش دے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے نور نظر سے فرماتے ہیں، خدا سے اس طرح امید رکھو کہ اگر تم اہل زمین کے کل گناہوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عظیم مغربی دانشور ہنری باروک اس قسم کی نفسیاتی طریقے علاج کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے لیے روحی اور نفسیاتی اذیتیں انتہائی تکلیف دہ ہیں، جو کبھی کبھی ندامت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس صورتحال کو غلطی کی تلافی اور فدیے کے بغیر نہیں بدلا جا سکتا۔ یہی سبب ہے کہ مختلف ادیان میں گناہوں کی بخشش کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اسلام ایسے شخص کو پہلے مایوسی اور پریشانی سے نجات دلاتا ہے، پھر اس بیماری کے علاج کے طور پر اسے خدائے برتر و یگانہ سے رجوع اور استغفار کا راستہ دکھاتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی
حدیث سے ظاہر ہے کہ اسلام بیمار کی شفا کے لیے تاکید کرتا ہے کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ عمل کی منزل پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کا گنہگاروں سے سلوک یہ تھا کہ پہلے ان کے عمل سے نفرت کا اظہار فرماتے، پھر انہیں پروردگار عالم کی رحمت کا طلبگار بناتے۔ ہم آئندہ صفحات میں اس دلیل کے اسبات میں مثالیں بھی پیش کریں گے۔ اب تک جو بھی لکھا جا چکا ہے وہ گنہگار کے ماضی سے متعلق ہے، لیکن اس کے آئندہ کے گناہوں سے روک تھام اور اس کی موجودہ بیماری گناہ کے علاج کے لیے بھی ایمان باللہ کی قوت سے زیادہ استفادہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ علمی، سائنسی اور مفید روحانی مشوروں سے بھی مدد حاصل کی گئی ہے۔ مثلاً اسلام نے حسد کی بیماری کے علاج کے لیے علمی طریقہ کار کو اپنانے کے علاوہ اس کے روحانی اور جسمانی نقصانات کو بھی واضح کیا، نیز اس کے علاج کے لیے افراد کی ایمانی طاقت سے بھی استفادہ کیا۔ اب حسد کے روحانی اور جسمانی نقصانات کے سلسلے میں مندرجہ ذیل فرمودات پہ توجہ کریں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر زندگی کو لذت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو حاسد کی زندگی کی لذت دوسرے تمام افراد سے کمتر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ حسد جسم کو پگھلا دیتی ہے، حسد بدن کو فنا کر دیتی ہے۔ اب حسد کو ایمان کے نقطہ نگاہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو۔ قرآن مجید اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے گناہ کی بیماریوں اور روحی امراض کے خلاف جنگ کے لیے ان دو طاقتوں سے استفادہ کیا ہے۔ یہی امر ہماری مذہبی تعلیمات کا سبب امتیاز ہے جس پر بدقسمتی سے کم توجہ دی گئی ہے۔ ہم توفیقات الہی کے ساتھ آنے والے موضوعات کے تحت گناہ کے خلاف جہاد اور اس کے طریقوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس موقع پر ہم صرف اسی حد تک اکتفا کرتے ہیں کہ آپ کی توجہ کو اس امر پر مبذول کرائیں کہ بزرگان دین نے گناہ کی بیماری کے متعلق کیا کچھ فرمایا ہے۔ ذیل میں بزرگان دین کے چند فرمودات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو اپنی آخری وصیت میں فرمایا، کبھی کسی کو اس کے گناہ پر ملامت نہ کرو۔ دوسری حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو حضرت خضر کی نصیحت سے متعلق بتاتے ہیں کہ کسی کو اس کی خطا پر سرزنش نہ کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہارے دوسرے مسلمان بھائی کے درمیان رنجش پیدا ہو تو اسے اس کی گناہ پر ملامت نہ کرو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر تمہاری خدمت پر مامور کوئی عورت زنا کرے، لازم ہے کہ حاکم شرع اس پہ حد جاری کرے، یعنی اس کو سزا دینے کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں، لیکن اسے ملامت نہ کرو۔ بالخصوص اگر ملامت مقرر طور پر منظر عام پر عمل میں آئے تو ملزم میں رد عمل اور انتقامی جذبات پیدا ہوں گے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ مزید بڑے گناہوں کا ارتکاب کرے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ملامت میں افراد ڈھٹائی کی آگ کو مشتعل کر دیتی ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ سرزنش کی تکرار سے بچو کہ گناہ میں ڈھٹائی اور ملامت کے بے اثر ہونے کا موجب ہے۔ غلط فہمی سے بچیے۔ بہت ممکن ہے اس بیان سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ گنہگار کو ملامت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے سکوت اختیار کر لیا جائے، جبکہ سکوت گناہ گار کے لیے گناہ پر مزید ہمت افزائی کا سبب بنتا ہے، جبکہ یہ امر گناہ میں تعاون کے زمرے میں داخل ہے۔ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اسلام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو مسلمانوں پر واجب کرنے کے ساتھ گنہگار کی تنبیہ اور ہدایت کے لیے بھی واضح دستور العمل دیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے حکم دیا کہ گنہگار کے ساتھ رفاقت نہ رکھو، یا پھر اپنے پیروکاروں کو آمادہ کرتا ہے کہ گنہگاروں سے ترش روئی اور بے اعتنائی برت کر ان کے عمل سے نفرت کا اظہار کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جناب امیر المومنین علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو یہ زیبا نہیں کہ گنہگاروں کے ساتھ رفاقت رکھے، کیونکہ وہ اپنے برے عمل کو تعریف کے طور پر بیان کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اسے بھی اپنے مانند بنا لے۔ اس طرح وہ دنیا کے کاموں میں اور نہ ہی آخرت کے کاموں میں اس کی مدد کرتا ہے۔ گنہگار شخص کے پاس آنا جانا اور اس کے لیے ننگ و رسوائی کا سبب ہے۔ گنہگار کے ساتھ ہم نشینی نہ کرو۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے فرزند محمد باقر علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہیں کہ 5 گروہ سے رفاقت نہ رکھو جن میں فاسق اور گنہگار بھی شامل ہیں۔
آپ فرماتے ہیں فاسق کی رفاقت سے بچو کہ وہ تمہیں ایک لقمہ یا اس سے کمتر میں بیچ دے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں شریر اور مفسد افراد سے دوستی نہ رکھو گے، تمہاری طبیعت نہ آگاہانہ طور پر بدی کو اس سے چرا لے گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ جس طرح بیمار کے ساتھ معاشرت بیماری کے پھیلنے کا سبب بنتی ہے اور اتباع نے بیماروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا، اسی طرح گناہ بھی ایک وبائی مرض ہے۔ اس روایات میں امام کا مقصد اس امر کو واضح کرنا ہے کہ گناہ ایک خطرناک پھیلنے والی بیماری ہے کہ جو بیماروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس طرح تم میں سرایت کرے گی کہ تم کو خبر بھی نہ ہوگی۔ گنہگار سے سلوک کیسا ہو؟ گنہگاروں سے سلوک اور ان سے ترش روی سے متعلق امام صادق علیہ السلام جناب امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ گنہگاروں سے ترش روی سے سلوک کرو۔ ایک دوسری حدیث معصوم میں ہے کہ انکار گناہ یعنی نہیں عن المنکر کی کمترین حد یہ ہے کہ گنہگاروں کے ساتھ ترش روی سے پیش آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گنہگاروں سے تنفر اور بغض کے ذریعے خدا کی محبت کو اپنی طرف دعوت دو، ان سے دوری اختیار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرو، خدا کی خوشنودی کو ان کی ناراضگی میں تلاش کرو۔ بزرگان اسلام نے گنہگاروں اور فاسد افراد کی ہم نشینی سے منع کیا ہے، نیز اپنے پیروکاروں کو مختلف انداز سے ان سے میل جول رکھنے کی ممانعت کی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں انسان اپنے دوست اور ساتھی کے راستے پر چلتا ہے۔ ایک اور روایت میں امیر المومنین علیہ السلام حارث حمدانی کو نصیحت فرماتے ہیں کہ برے افراد کی دوستی اور رفاقت سے پرہیز کرو کہ بدی ہی کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک قصے پر توجہ دیجیے۔ جعفری کہتا ہے کہ حضرت ابو الحسن علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ میں یہ کیوں دیکھ رہا ہوں کہ تو عبداللہ بن یعقوب کے پاس ہے؟ جعفری کہتا ہے کہ میں نے جواب دیا اس لیے کہ وہ میرا ماموں ہے۔ تو حضرت نے کہا وہ خدا کے بارے میں سخت ناشائستہ باتیں کرتا ہے، جسم اور جسمانیت کی بنیاد پر خدا کے اوصاف بیان کرتا ہے، پس یا اس کی ہم نشینی اختیار کر اور ہم سے کنارہ کشی کر لے یا پھر ہمارے ساتھ رہ کر اس سے دوری کر۔ میں نے عرض کی وہ جو کچھ کہے جب تک میں اس کے قول میں شریک نہ ہوں میرا کیا نقصان؟ مولا نے کہا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اس پر خدا کا عذاب نازل ہو جو تم دونوں کو گھیر لے؟ کیا تم نے اس شخص کا واقعہ نہیں سنا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا جبکہ اس کا باپ فرعون کا طرفدار؟ جب فرعون کا لشکر دریا کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں تک پہنچا تو وہ شخص اپنے باپ کو نصیحت کرنے کے خیال سے حضرت موسیٰ سے الگ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس طرح وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملق ہو جائے گا۔ اس کا باپ فرعون کے لشکر میں چلا جا رہا تھا اور یہ شخص اپنے مذہب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، یہاں تک کہ دونوں دریا کے کنارے پہنچے اور جیسے ہی فرعون کا لشکر پانی میں غرق ہوا یہ دونوں بھی ایک ساتھ غرق ہو گئے۔ اور جب یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی آپ نے کہا کہ وہ رحمت خدا میں شامل ہے، لیکن چونکہ عذاب کے نزول کے وقت وہ گناہگار کے نزدیک تھا اس لیے اسے بچایا نہ جا سکا۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام وصیت میں ارشاد کرتے ہیں بدنام اور کیونکہ برا ساتھی اپنے دوست کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان مباحث سے ثابت ہوا کہ بزرگان دین نے گناہ اور گنہگار کے خلاف جنگ کے لیے صحیح ترین راستوں کا انتخاب کیا ہے۔ اگر انہوں نے گنہگار اور اس کے گناہوں کی ملامت کے خاص طور سے دوسروں کی موجودگی میں منع کیا ہے تو اس لیے کہ اس طرح گنہگار کو منع کرنے سے معکوس نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور گنہگار مزید دیدہ دلیری سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس پر روایات میں بھی اشارہ ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام اس روایت کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں ملامت گناہ میں دیدہ دلیری اور ملامت کو بے اثر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آج کے دور میں جوانوں اور بچوں کی تربیت کا صحیح طریقہ بھی یہ ہے کہ نصیحت کے ذریعے ان کی تربیت کی جائے، ان کی غلطیوں پر انہیں شرمندہ نہ کیا جائے۔ اسکول میں طالب علم کی غلطی پر اس کی سرزنش یا ملامت کرنا تربیت کا ایک غلط طریقہ ہے جس کے ناخوشگوار نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ نیز اس سے بڑھ کر مزید غلطی یہ کہ اس کی ملامت میں تکرار۔ یہ عمل ایک طرف تو سرزنش کے نفسیاتی اور کیفری اثرات کو رذائل کرتا ہے اور دوسری طرف ملامت ہونے والے شخص کو ڈھٹائی اور انتقام جوئی پر ابھارتا ہے۔ جس طالب علم کو اس کے ساتھیوں کے سامنے ملامت کی جائے
اس کی شخصیت کا بھرم ختم ہو جاتا ہے، اور جس جوان کے دامن پر گناہ اور بدنامی کا داغ ہو، اگر اسے سب لوگ خیانت کار ناپاک تصور کریں تو ہر رسوائی کا خوف اس کے دل سے مٹ جائے گا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی توہین کا انتقام لینے اور اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے مزید بڑے گناہوں کا ارتکاب کرے۔ اس طرح اس کا یہ عمل ملامت کے مقابلے پر رد عمل کا اظہار ہوگا۔ عملاً دیکھا گیا ہے کہ اسلام کے پیشواؤں نے گنہگاروں کی اصلاح اور گناہ کے خلاف جنگ کے لیے ان کو مغفرت کی امید دلائی ہے، ساتھ ساتھ ان سے ترک تعلق کا بھی حکم دیا ہے، لیکن انہیں ان کے گناہوں پر شرمندہ نہیں کیا۔ جنگ سے فرار اختیار کرنے والوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک۔ 9 ہجری میں مسلمانوں کو خبر ملی کہ جزیرۃ العرب کے شمال میں بسنے والے قبائل کے ایک گروہ نے شہنشاہ روم سے معاہدہ کیا اور اب وہ مدینے پر حملے کا قصد رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ 30,000 افراد کے لشکر کے ساتھ، جس میں پیادے اور سوار سبھی موجود تھے، تبوک کی طرف کوچ کر گئے۔ منافقوں کے ایک گروہ نے مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جانے سے اجتناب کیا۔ ان میں 3 افراد کعب بن مالک، مراتہ بن ربی اور حلال بن امیہ اپنی کاہلی کی وجہ سے تبوک میں نہ گئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے واپس آئے تو یہ لوگ ان کے پاس آ کر معذرت کرنے لگے۔ حضور نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ کوئی بھی ان سے بات نہ کرے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں ان افراد سے کلام کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مدینے کے چھوٹے بچوں نے بھی ان سے دوری اختیار کی اور کلام نہیں کیا۔ جب ان کی بیویوں نے یہ صورتحال دیکھی تو رسول اللہ کے پاس آئیں، کہنے لگیں کیا ہم بھی ان سے دوری اختیار کریں؟ رسول نے کہا نہیں، ایسا نہ کرو، لیکن خیال رہے کہ وہ تم سے نزدیک ہونے نہ پائیں۔ اور حالت یہاں تک پہنچی کہ شہر مدینہ ان پر تنگ ہو گیا۔ تینوں شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ ان کی بیویاں روزانہ ان کے لیے کھانا لے جاتی، لیکن ان سے گفتگو کیے بغیر کھانا رکھ کے واپس چلی آتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تینوں آپس میں کہنے لگے لوگوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے، ہم سے بات نہیں کرتے، مناسب ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ لہٰذا تینوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس طرح 50 دن گزر گئے۔ وہ اس دوران اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے خدا کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے ان کی توبہ قبول کی اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 نازل کی۔ گنہگار نوجوان سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک۔ شیخ صدوق علی اللہ مقامہ اپنی امالی میں عبد الرحمن بن غنم دوسی سے روایت کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ حضرت نے جواب سلام دیا، فرمانے لگے کہ تیرے رونے کا سبب؟ معاذ نے کہا رسول اللہ، ایک وجیح اور خوبصورت نوجوان دروازے پر کھڑا اس عورت کی طرح گریہ کر رہا ہے کہ جس کا بچہ مر چکا ہو، وہ آپ کی خدمت میں شرف یابی چاہتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ معاذ اس جوان کو ساتھ لے کر بیت الشرف میں داخل ہوا۔ جوان نے سلام کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دے کے کہا، اے جوان کیوں گریہ کر رہا ہے؟ جوان نے کہا، میں کیوں کر گریہ نہ کروں؟ میں نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ خداوند عالم کی طرف سے میں ان سے چند ہی کا مواخذہ مجھے جہنم میں بھیجنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی مجھ سے مواخذہ کرے گا اور ہرگز مجھے معاف نہیں کرے گا۔ رسول نے کہا، کیا خدا کی نسبت مشرک ہو؟ جوان نے کہا، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کسی شے کو خدا کا شریک قرار دوں۔ رسول نے کہا، کیا تم نے کسی کو قتل کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر خدا تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، گرچہ کہ پہاڑوں کی مانند ہی گناہ ہو۔ جوان نے کہا، میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ رسول نے کہا، خدا تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، گرچہ کہ 7 زمینوں، سمندروں، سنگریزوں، اشجار، گل مخلوقات کے ہی برابر کیوں نہ ہو۔ جوان نے کہا، میرا گناہ ان سب سے زیادہ ہے۔ رسول نے کہا، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اگرچہ کہ آسمانوں، ستاروں، عرش اور کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جوان نے کہا، میرا گناہ تو ان سے بھی بلند ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، کہا، وائے ہو تجھ پر اے جوان، تیرے گناہ زیادہ ہیں اور تیرا پروردگار بڑا نہیں ہے۔ نوجوان نے اپنے رخساروں کو خاک پر رکھ دیا کہ میرا پروردگار عظیم ہے، کوئی شے اس سے بزرگ تر نہیں، میرا پروردگار سب سے زیادہ بزرگ ہے۔ رسول نے کہا، کیا بڑے گناہوں کو خدا کے علاوہ بھی کوئی معاف کرے گا؟ جوان نے کہا، نہیں بخدا نہیں۔ رسول نے کہا، وائے ہو تجھ پر اے جوان، کیا ان گناہوں میں سے کسی ایک کی تفصیل بیان کرو گے؟
اس نے کہا کہ میری عمر 7 سال تھی، اس وقت سے میں قبروں کو کھود کر مردوں کے تن سے کفن نکال لیا کرتا، یہاں تک کہ انصار میں سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ جب اسے دفنا دیا گیا اور لوگ قبر کے پاس سے چلے گئے تو شب کی تاریکی میں نے قبرستان جا کر اس کی قبر کھودی، اس کی لاش باہر نکالی، کفن کو بدن سے الگ کیا، اسے برہنہ کر کے قبر میں ڈال دیا، اور جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو شیطان میرے پاس آیا اور لڑکی کا بدن چشمے تصور میں میرے سامنے لایا۔ لڑکی کا برہنہ اور ہوس انگیز بدن میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں وسوسہ شیطان سے مجبور ہو کے واپس آیا اور اس سے زنا کیا، پھر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ ایسے میں نے اپنی پشت کی طرف سے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا، وائے ہو تجھ پر اے جوان، روز جزا سے جس دن مجھے اور تجھے دونوں کو محشور کیا جائے گا، وائے ہو تجھ پر کہ تو نے مجھے قبر سے نکال کر مردوں کے درمیان برہنہ چھوڑ دیا، میرا کفن مجھ سے چھین لیا، مجھے جنابت کی حالت میں قرار دیا۔ اس کے بعد ان حالات میں فکر اور گمان میں بھی بہشت کی بو تک نہ پا سکوں گا۔ یا رسول اللہ، میرے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ رسول نے اس موقع پر نوجوان کو توبہ کی ضرورت کا احساس دلانے اور خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک جملہ کہا، جس کی وجہ سے نوجوان نے ارادہ کیا کہ شہر مدینہ کو چھوڑ کر پہاڑوں کی راہ لے اور توبہ میں مصروف ہو جائے۔ نوجوان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا، بازار جا کر اپنے لیے کچھ سامان لیا، مدینے کے اطراف میں واقع پہاڑوں پہ چلا گیا، وہاں جا کر ایک اونی کپڑا پہنا، اپنے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا اور کہتا تھا، پروردگارا، تیرا یہ بندہ بہلول ہے جو گردن پر ہاتھ باندھے تیرے سامنے حاضر، خداوندہ تو مجھے پہچانتا ہے، میرے گناہوں سے واقف ہے، مجھے اپنے کیے پر نادم ہے، میں توبہ کے خیال سے تیرے رسول کے پاس گیا، انہوں نے مجھے اپنے آپ سے دور کیا، جس سے مجھے میرے خوف میں اضافہ ہوا، پروردگار تجھے تیرے جلال، عظمت اور سلطنت کی قسم، میری امید کو نا امید نہ کر، میری دعا کو رائگاں نہ جانے دے، مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔ اس طرح آہو فریاد کرتے 40 رات دن گزر گئے، یہاں تک کہ درندے وحشی جانور بھی اس کے حال پہ روتے۔ 40 دن کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہا، خداوندہ تو نے میری حاجت کے لیے کیا کیا؟ اگر دعا قبول اور میرے گناہوں کی بخشش کر دی ہے تو اپنے پیغمبر کو اس کی خبر دے تاکہ وہ مجھے آگاہ کریں، اور اگر تو نے میری دعا قبول نہیں کی، میرے گناہوں کو معاف نہ کیا، میری عقوبت کا ارادہ رکھتا ہے تو ایک آگ نازل کر کے مجھے جلا دے، یا دنیا میں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تاکہ میں روز قیامت کی رسوائی سے بچ سکوں۔ ایسے میں خداوند عالم نے اپنے محبوب پیغمبر پر گایت نازل کی، والذین اذا فعلوا فاحشہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کھلی برائی کی یعنی کہ زنا کیا، او ظلموا انفسہم، اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا یعنی قبر کھود کے کفن چرا لیا، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، خدا کا ذکر کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی یعنی خدا سے خوفزدہ ہو کر جلدی توبہ کی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے گناہوں کا بخشنے والا سوائے خدا کے۔ خدا فرماتا ہے، اے محمد، میرا بندہ توبہ کے لیے تیرے پاس آیا، تو نے اسے باہر نکال دیا، پس وہ کہاں جائے؟ میرے علاوہ کون ہے کہ جس کے گناہوں کو معاف کرے؟ میں آج کے بعد جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے جان بوجھ کر اس پر اصرار نہ کریں، یعنی زنا، قبر کا کھودنا اور کفن کے چرانے سے باز آ جائیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 اور 136 میں ہے، ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں ہمیشہ۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت شرف سے باہر آئے مسکراتے ہوئے، اور اصحاب سے کہا، کون ہے کہ جو مجھے اس طائب کی طرف رہنمائی کرے؟ معاذ نے عرض کی، یا رسول اللہ، سنا ہے وہ فلاں مقام پہ ہے۔ انہوں نے اپنے صاحب کو ساتھ لیا اور اس کی طرف چل پڑے۔ اس پہاڑ پر پہنچے کہ جس پر وہ جوان موجود تھا، دیکھا وہ 2 پتھروں کے درمیان کھڑا اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھے ہوئے ہے، اس کا چہرہ سورج کی گرمی سے سیاہ پڑ چکا تھا اور آنکھوں کی پلکیں کثرت گریہ سے گر چکی تھی، اور گریہ کناں بارگاہ الہی میں کہہ رہا تھا، اے میرے آقا، تو نے مجھے خوش شکل خلق فرمایا، کاش میں جان سکتا میرے متعلق تیرا کیا ارادہ ہے، مجھے اپنی آگ میں جلانا چاہتا ہے یا اپنی بارگاہ میں پناہ دینا چاہتا ہے؟ پروردگارا، تو نے مجھ پر بے شمار احسان کیے، مجھے کثرت نعمت سے نوازا، کاش مجھے معلوم ہو سکتا کہ مجھے بہشت میں بھیجے گا جہنم میں۔ خداوندہ، میرے گناہ آسمان و زمین، عرش و کرسی سے عظیم تر ہیں، کتنا اچھا ہوتا اگر مجھے خبر کر دیتا کہ تو نے معاف کیا یا روز قیامت رسوا کرے گا۔ مسلسل یہ باتیں کرتے ہوئے رو رہا تھا، اپنے سر پر خاک ڈالتا، جنگل کے وحشی درندے اطراف میں جمع
جبکہ پرندے اس کے سر پر صف باندھے ہوئے۔ ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک گئے، اس کے ہاتھوں کو گردن سے کھول دیا، سر سے مٹی صاف کی اور کہا، اے بہلول، تجھے خوشخبری ہو کہ آتش جہنم سے آزاد ہو گئے۔ پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ تم سب بھی بہلول کے مانند اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جو خداوند عالم نے اس کے متعلق نازل فرمائی تھی اور اسے بہشت کی نوید دی تھی۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اگر گنہگار کو ایک بیمار انسان اور گناہ کو ایک نفسیاتی بیماری مان لی جائے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام نے گنہگار پر دنیا میں شرعی حد جاری کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ آخرت میں اس کو سخت عذاب سے ڈرایا ہے، در حالانکہ بیمار کو اس کی بیماری پر سزا دینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ اب اس سوال کا جو جواب ہے وہ کیونکہ یہ تھوڑا طویل ہے اور یہ آڈیو بھی ہماری طویل ہو جائے گی، تو اس والے باب کا جو آخری حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ اس جواب کو پتہ کرنے کے لیے آپ انتظار کیجئے انشاءاللہ کہ اگلی آڈیو میں سب کچھ بیان ہوگا۔ الحمدللہ کہ آج کا حصہ یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے، توبہ کرنے اور تیرے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔